پچھلے زمانے کے اندر ذکر کا ایسا ماحول تھا کہ لوگ نافرمان ہونے کے باوجود بھی ذکر کرتے تھے. اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا. اکبر بادشاہ بڑے نیک بادشاہ تھے پہلے، بعد میں ان کے خیالات بدلے. پھر اکبر نے ایک نیا دین اسلام کے پیرلر میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اکبر کا ایک خیال بن گیا، چونکہ وہ زمانہ چاند کے سالوں کے حساب سے 1000 سال اللہ کے نبی کے ہجرت کے مکمل ہونے کا زمانہ تھا. آج سے قریب 450 سال 442 سال پرانا وہ زمانہ تھا. تو کسی نے اکبر سے یہ کہہ دیا کہ بادشاہ، نبی کا جو دین تھا وہ صرف 1000 سال کے لیے تھا، اب نبی کا دین ختم ہو گیا، اب آپ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے. اسی لیے اکبر اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا، خدا کا سایہ کہتا تھا. اور ان غلط مولویوں نے، غلط ملاؤں نے اکبر کو مشورہ دیا کہ اب آپ ایک نیا دین قائم کیجئے. اکبر نے اپنا ایک نیا دین لانچ کیا جس کا نام دین الہی تھا. اپنے آپ کو ذل الہی کہتا، خدا کا سایہ، اور اس دین کا نام دین الہی رکھا گیا. اور وہ دین بھی بڑا عجیب دین تھا. اس دین کے اندر یہ بھی بنیادی چیز تھی کہ علماء روزانہ اپنی داڑھی کا شیونگ کر کر بادشاہ کے قدموں میں لا کر وہ بال ڈالیں گے. اس دین کا حصہ یہ بھی تھا کہ بادشاہ کی نگرانی کے اندر باضابطہ زنا کاری کے اڈے قائم ہوں گے، باضابطہ شراب خانے اور جوا خانے قائم ہوں گے. الغرض بادشاہ کے خیالات بدل گئے، ان کا دین بدل گیا. اکبر بادشاہ بددین ہو گیا. کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کو بھٹکانے والوں میں، گمراہ کرنے والوں میں 2 دنیا دار مولوی تھے. ایک کا نام ابو الفضل تھا، دوسرے کا نام فیضی تھا. اور انہوں نے سارے سلطنت خداداد ہندوستان کے اندر، جس کی سرحدیں اس زمانے میں برما، افغانستان تک جا کر ملتی تھی. آج کا پاکستان اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ وجود کے تصور خیال میں نہیں آیا تھا. اتنے بڑے سلطنت خداداد ہندوستان کا بادشاہ اکبر، اور اس اکبر کو بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے یہ جو مولوی تھے، ظاہر بات ہے کہ حق پرستوں کی جو جماعت تھی ان کے دلوں کے اندر بھی لاوا پک رہا تھا ان مولویوں کے بارے میں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر ابو الفضل اور فیضی، یہ جو 2 ملا تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کے پہلے دماغ پر کنٹرول کیا اور اس کے دین کو بدلا، اور سارے ملک کے اندر سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اور اس کے پیرلر میں ایک نیا دین لانچ کرنے کے لیے پوری تیاری انہوں نے کر لی. اور اس پروجیکٹ کے اوپر لمبا چوڑا کام بھی ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ یہ 2 ملا بڑی دور کسی علاقے کے اندر کچھ لوگوں کے ہاتھ پکڑے گئے. ان لوگوں نے چاہا کہ ان کمبختوں کو تڑپا کر مارنا چاہیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو مارنے کے لیے پہلے ان کی انگلی کاٹی، پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ کاٹا، ایسا کہ ان کا ایک عضو کاٹے تاکہ وہ تڑپ کر مرے. کہتے ہیں کہ جب اس مولوی کی زبان کاٹی جانے لگی تو وہ یہ کہنے لگا کہ دیکھو، میری زبان کو مت کاٹو، میرے سارے جسم کو کاٹ لو، کیونکہ میں نے جب سے اب تک ہوش سنبھالا ہے سوائے نیند کی حالت کے، بیداری کی حالت میں آج تک کبھی میری زبان ذکر سے غافل نہیں رہی. دنیا دار مولویوں کا، بے دین مولویوں کا کسی زمانے میں یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں اتنی ذاکر ہوتی تھی کہ اس نے نبی کے دین کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی. اور زبان کا عالم یہ تھا کہ اس وقت بھی اس کی زبان مسلسل ذکر کرتے رہتی تھی.